السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا اس دنیا میں نظام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روح زمین پر جسے بھی برپا کیا، جسے بھی پیدا کیا، اس کی زندگی کی ایک حد اور زندگی کی ایک انتہا متعین کر دی۔ یعنی اس دنیا میں جتنے لوگوں نے آنکھیں کھولی، سب کی زندگی کی حد اللہ رب العزت والجلال نے متعین کر دی، اور یہ ایک ایسی کڑوا حقیقت ہے جسے تسلیم کرنے کے علاوہ ہمیں کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خواہ وہ نیک سے نیک انسان ہو یا بد سے بد ہو، اللہ رب العزت والجلال کے اس قانون کے سامنے اور اللہ کے اس فیصلے کے سامنے وہ بے بس ہے، لاچار ہے۔ نہ تو اسے مال و منال کی ریل پیل، مال و منال کی کثرت اسے اللہ کے اس فیصلے سے بچا سکتی ہے، اور نہ تو فقر و فاقہ، بے بسی اور لاچاری اسے اس کے متعینہ مدت سے پہلے اس دنیا سے لے کے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے جو متعین کر دیا ہے اس متعینہ مدت پر ہی سب کو جانا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب اجل آ جاتی ہے، جب انسان کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعہ، تو وہ پل بھر بھی پھر آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، وہ پل بھر بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چاہ لیں۔ ہمارے اعزاء و اقربا ہوتے ہیں جو جانے کا جب وقت آتا ہے تو ہر انسان کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ وقت اور جی لیں، لیکن ہماری چاہت یا ہماری خواہش سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی بے بسی اور لاچاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا
کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بے بسی اور لاچاری، لیکن ہم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی یہ بے بسی کا یہ وقت یہ سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھنے کے علاوہ ہم اس کی تکلیف اور بے بسی کو دور نہیں کر سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، یہ اللہ رب العزت والجلال کی قوت اور اللہ کے فیصلے کی طرف دلالت کرتی ہے یہ آیت، کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب مل کر بھی کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ تقدیر کا یہ فیصلہ، یہ اللہ کا یہ فیصلہ، یہ ذرہ برابر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، یعنی ہم اگر اس دنیا میں خود مختار ہیں، بڑی اپنی خود مختاری کا ہمیں غرور ہوتا ہے، اپنی خود مختاری کا، اپنی شخصیت کا ہمیں بڑا غرہ ہوتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، خود مختاری ہے تمہارے پاس، خود مختار ہو تو لوٹا کر دکھاؤ۔ یہ روح جو حلق تک پہنچ گئی ہے، یہ زندگی جو اب ختم ہونے کو ہے، اسے دوبارہ روح کو لوٹا دو، کچھ دن اور زندہ رہ کر دکھلاؤ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے کہ روح کے نکلنے کا وقت ہے تو لوگ تدبیریں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی پھونک دیں۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، تب سمجھ جاتے ہیں کہ اب کوئی جھاڑ پھونک اور کچھ بھی اثر کرنے والا نہیں ہے اور یہ جدائی کا وقت ہے، یہ جدائی کا وقت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ مومن کا ایمان اس بات پر ہے کہ جس ہماری موت، یہ ہماری زندگی کی انتہا، یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی رہنا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والا جس سے بھی اللہ نے سانس دی ہے، ایک دن اس سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت ضرور آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ اللہ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ موت کے بعد بھی یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال پورا بدلہ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور وہاں پہ صحیح معنوں میں کامیاب کون ہے وہاں پہ جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جو آدمی جہنم سے، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ صحیح معنوں میں کامیاب وہی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس کی ترقی کے لیے، جس میں کامیابی کے لیے ہم اپنی آخرت کو بھلا دیتے ہیں، اس زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جیسے آدمی دھوکہ دے کر کچھ دیر بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس نے دھوکہ دے دیا ہمیں، ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے اور معاملہ کچھ اور نکل آیا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو اس روئے زمین پر سب سے افضل آدمی، سب سے افضل بشر تھے، سب سے افضل تھے، آپ کی ساری گناہیں معاف تھیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ کا آخری وقت آیا، طبیعت تو کافی دنوں سے آپ کی خراب تھی، لیکن جب آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی بے بسی اور آپ کے غم کا عالم، آپ کی تکلیف کا عالم کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ڈال کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے، چہرے پر پانی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کہ لوگوں موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کی سختیاں بہت ہیں، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بہت ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اور ہم سب کے نبی پیارے رسول کے آخری وقت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی سختیاں بہت ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے تھے حدیث میں کہ موت کی تمنا مت کرو، یعنی موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ اس کے بعد یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور ان سب باتوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یا یہ اس تقریر کا، اس وعظ و نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اکثروا هذه من لذات الموت، کہ جو موت، جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے اس کو یاد کرو، جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے اس کو یاد کرو۔ اور اسی لیے اس کا فائدہ بھی یہی ہے، ورنہ موت کے بعد یہ محفل سجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف یہی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، فائدہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ جو پیغام دیکھا جاتا ہے، اس پیغام سے ہم سیکھیں کہ ہمیں اس موت سے، یا دنیا میں لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان کی موت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ان کی موت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی وقت کی کیفیت بیان کرتی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں صاحبزادی، وہ دیکھتی ہیں تو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، اور دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ ہائے ابا جان، اتنی زیادہ تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر پانی لگاتے ہوئے یہی کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ آپ یہی جملہ بار بار کہتے ہیں آخری وقت جو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگایا، جو آخری جملہ آپ کے زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ یہی تھا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، رحم و کرم کر، مغفرت فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے کان جب لگایا تو آپ کہہ رہے تھے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ میرا انجام کر جو نیکوکار ہیں، جو نبی ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے ساتھ کر۔ کہتے ہیں کہ یہی جملہ آپ بار بار کہہ رہے تھے، اور جو آخری جملہ آپ کے زبان سے نکلا کہ بالرفیق الاعلیٰ، 3 مرتبہ آپ نے یہی کہا، اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس سے ہر انسان کو، آج جو رو رہا ہے کل کا دن ایسا ہوگا جس پر لوگ روئیں گے، یعنی آج جو دوسرے کی موت پر افسوس کر رہا ہے، کل ایسا دن آئے گا کہ اس کی موت پر دوسرے لوگ افسوس کریں گے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو یاد کر کے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، جس کو یاد کر کے ہمیں اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً ایسے حوادث سے دوچار ہو کر دنیا میں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، جتنے بھی لوگ آئیں کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر ہم آپ کو موت دیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا یہ نظام ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے ہاں عدل و انصاف ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ نظام
موت کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال نے دونوں فریق کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب اچھے لوگ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے فرشتے کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جب نیکوکار لوگ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو فرشتے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس، یعنی جب وہ جانے لگتے ہیں تو بالکل سکون اور اطمینان میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جزا و فضا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والے نفس، تو اطمینان کے ساتھ نکل جا، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، یعنی جہاں سے تو آیا ہے، جہاں سے جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی تھی اسی کی طرف تو لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جن لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال کے دین پر صحیح عقیدہ پر ان کا یقین نہیں ہوتا، صحیح عقیدہ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، کیا وہ یاد کرو اس وقت کو اے نبی کاش کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ کاش کہ آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تمہیں آج ہی کے دن سے رسوا کن عذاب دیا جائے گا، یعنی عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت والجلال قیامت کے برپا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو جیسے ہی قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس کے عذاب کا یا اس کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم اس دنیا کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جو قبر کی زندگی کا، جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اسی وقت سے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے یا اس کے گھر والے اسے قبر میں چھوڑ کر قبر میں دفن کر کے ابھی نکلتے ہیں، حدیث کا لفظ ہے کہ وہ قبر میں سونے والا، قبر میں جانے والا انسان اپنے اعزاء و اقربا کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں ابو واپس، ادھر وہ جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے اور ادھر فرشتے اس کے حساب و کتاب کے لیے آ جاتے ہیں، فرشتے اس کے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں اور آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور جب وہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، اگر وہ سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے، اگر صحیح سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال اسی وقت سے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ کی جانب سے حکم صادر ہوتا ہے کہ افتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، البسوہ لباسا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا کپڑا پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی ساری نعمتیں اسے دکھائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے جہنم بھی دکھلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اگر تم نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا جو ابھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جنت کے بجائے جہنم ہوتا، اور جو جہنمی ہوتا ہے جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، جب منکر نکیر آ کر سوال پوچھتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، جس نے پوری زندگی رب کو یاد نہیں کیا، جس نے پوری زندگی نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، جس نے پوری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کو سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالا، کیا ایسا آدمی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟
قطعاً نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو وہی کہا جو لوگ کہتے تھے، یعنی اسے کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو تم نے پڑھا، نہ تو تم نے علم حاصل کیا، نہ تم نے سوالوں کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسے فرشتے اس طرح ماریں گے کہ پورے اس ساری مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ سارے مخلوق اس کے اس چیخ کو سنیں گے، اس کے اس چیخ کو سنتے ہیں ساری مخلوقات۔ اگر انسانوں کو سنا دیا جائے تو وہ ہمارے خوف اور دہشت کے اپنے لاشوں کو، اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب قبر میں انسان دفن کرتا ہے اپنے اعزاء و اقربا کو تو فوراً قبرستان سے جاؤ مت، فوراً قبرستان سے نکلو مت۔ اسألوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، کہ اس کے لیے تثبیت کا، ثابت قدمی کا سوال کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ الآن یسأل، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے فوراً وہاں سے نکلو مت، بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال و جواب ہوگا۔ تو یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے دو چار تو ہر شخص کو ہونا ہے، لیکن یہ مرحلہ خوفناک ہے۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان جیسے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے تھے کہ انہ اول منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہا، اگر آدمی اس سے نجات پا گیا، یہاں پہ وہ کامیاب ہو گیا، تو جو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ زیادہ آسان ہیں، اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ زیادہ آسان ہیں، وہاں پہ آدمی کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ لیکن اگر آدمی یہیں پہ ناکامیاب ہو گیا تو وہ آگے کے مراحل تو اس کے لیے مزید دشوار کن ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے حسن کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے تدفین میں شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ فجلس علی شفیر القبر حتی بکا، کہ آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آنسو سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اعدوا یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، یہ جس کی تدفین کے لیے آج آئے ہو اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ کسی کو اس سے مفل نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ اس دن سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قبر کا عذاب اور قبر کا ثواب، قبر کی نعمتیں، اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، کہ قبر میں آدمی کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا و سزا متعین ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث جو بیان کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اس کے لیے قبر کی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں، قبر کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، قبر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، سواری بدکنے لگتی ہے قبر کے عذاب سے، سواری بدکنے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ سواری کیوں بھی بدک رہی ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ آپ سواری سے گر جائیں۔ ایک صحابی جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کی قبریں ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ انہم ماتوا فی الشرک، یہ لوگ شرک کی حالت میں یہ لوگ انتقال فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ حکم دیتے ہیں کہ تعوذوا من عذاب القبر، کہ لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔
ہم اللہ سے قبر کے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ یہ پناہ چند چیزوں سے جو پناہ طلب کرتے تھے اس میں یہ قبر کا عذاب بھی تھا کہ اللہ ہم تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے ہر آدمی کو دوچار ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ جب سے آدمی قبر میں گیا ہے اس وقت سے وہ اپنے عمل کے حساب سے قبر میں رہے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال جب حکم دے گا سور پھونکنے کا، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو موت آ جائے گی، سب لوگوں کو موت آ جائے گی، جو دنیا میں زندہ ہیں سب لوگوں کو موت آ جائے گی۔ اور پھر جب اگلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہیں سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی جتنے بھی لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی سب، یعنی جسے بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ سب قبر سے نکلیں گے، وہ سب قبر سے نکلیں گے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں رہوں گا، یعنی سب سے پہلے آپ قبر سے نکلیں گے اور سب سے پہلے آپ کو قبر سے نکالا جائے گا، اور قبر سے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی آدمی کی موت، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو قبر میں دفن ہی کیا جائے، بلکہ کوئی آدمی کسی کی وفات ہوئی سمندر میں اس کو پھینک دیا گیا، اس کو بھی اللہ رب العزت والجلال زندہ کرے گا، اور وہ بھی جب سور میں پھونک ماری جائے گی دوسری مرتبہ وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں قبر سے نکلوں گا، پھر یعنی یہ دوسرا مرحلہ ہوگا، یعنی ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ انسان کو قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو ایک بات رہے گی کہ قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ وہیں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ زندگی یہ دارالعمل ہے، یہ زندگی یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اور جو اب جو زندگی شروع ہونے والی یعنی قبر سے نکلنے کے بعد سے وہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے جزا، قبر کے زندگی سے ہی جزا کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ مزید پورا کھول کر عدل و انصاف کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ تو جب آدمی جیسے ہی اس کے سانسوں کی ڈور تھم جاتی ہے وہاں سے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے عمل کا سلسلہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ وہ اپنے زندگی میں کر گیا ہو، کر گئی ہو، او علم ينتفع به، یا اگر وہ مرنے والا آدمی، وفات پانے والا آدمی عالم ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، سکھلایا ہے، اس کی تقریریں ہیں، وعظ و نصیحت ہے جو لوگ آج بھی سن کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے جس کو پڑھ کے لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کا ثواب اسے ملے گا۔ اور آخری چیز ولد صالح یدعو لہ، یا نیکوکار اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں تیسری بڑی چیز اس کی اولاد کا تذکرہ کیا، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اسے ضرورت ہے اپنی اولاد کی دعا کی، یعنی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اولاد کی تربیت اس نے جس طرح کی ہے اس کا فائدہ اسے ملتا ہے، یعنی اگر اس کے بچیاں دین پر چلنے والے ہیں، دین پر چلنے والیاں ہیں، جو نمازوں کی پابند ہیں، وہ نمازوں میں اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، تو اس کا فائدہ اس کے والدین کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اور یہ ولد یہ عربی میں عام صیغہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، یعنی لڑکا جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اسی طرح لڑکیوں کو بھی کرنا ہے۔ یہ عام صیغہ ہے کہ مرد و عورت دونوں، بیٹا بیٹی، یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور اس دعا کا فائدہ اس کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ تعجب کرتا ہے
کہ اس کے ابھی مرنے کے بعد اس کے درجات کو کیسے بلند کر دیا گیا؟ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے اولاد کی دعا کی وجہ سے، یہ اس کے اولاد کی دعا کی وجہ سے، اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ تو یہ اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جب آدمی قبر میں جانے کے بعد، سوال و جواب ہونے کے بعد، ایک زندگی اس کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے وہ قبر میں باقی رہتا ہے، یعنی جتنی زندگی ہے وہ کہاں پہ؟ ابھی اسی قبر میں، وہ اسی قبر میں، لیکن اس کی روح جزا و سزا کو برداشت کر رہی ہے، یہاں تک کہ جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک مارا جائے گا، سب لوگ دوبارہ اڑ جائے گا، قبر سے نکل جائے گا، اور قبر سے نکلنے کی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ آدمی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور میں حشر و نشر کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس طرح جمع کیے جائیں گے ایسی اور ایسی کیفیت میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عزت پر اور غیرت پر قربان جائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں اس حشر و نشر کی سختیوں میں جو بات ان کے دماغ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہمیں میدان حشر میں مرد و عورت سب کو جمع کیا جائے گا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ قبر سے سارے آدمی برہنہ جسم میں نکلیں گے، قبر سے سب برہنہ جسم میں نکلیں گے، ننگے بدن، ننگے پیر، تو ہم میں سے بعض کو دیکھے گا، یعنی مرد عورت کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، معاملہ اس سے اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کس کو دیکھنے کی فرصت ہوگی۔ الامر اشد من ذلک، اے عائشہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے، اور معاملے کی سختی کا اندازہ کیجئے۔ اور میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ ان سب باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ جس دل میں زنگ لگ گیا ہے، جو دل زنگ آلود ہو گیا ہے ہمارا، ہم مادیت کے اس دور میں جو دل میں اس قدر مادیت نے جگہ لے لی ہے کہ آج ہمارا دل زنگ آلود ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے اپنے ایک استاد کی بات کبھی نہیں بھولتی کہ مکہ مکرمہ میں ایسے ہی ایک نوجوان استاد کا حادثہ ہو گیا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال تھی۔ تو دوسرے ایک استاد نے آ کر ہم لوگوں سے یہی بات کہی تھی کہ ہر آدمی دنیا سے جاتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی آج یہ چلے گئے جن کی عمر یعنی غیر متوقع موت تھی، یعنی کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ ابھی 30-32 سالہ زندگی میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ سب جا رہے ہیں، ہم ابھی رہیں گے، ہماری زندگی باقی ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ کس کو کب مرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو ان سب باتوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا دل جو زنگ آلود ہو گیا، اس دل کا ہم علاج کریں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ دن نہیں آئے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے، ان کا دل میں اللہ کا ڈر آئے کہ جس طرح دوسرے لوگ جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی جانا ہے۔ تو جب اندازہ کیجئے کہ یہ سب مواقع اور یہ سب وقت ایسے ہیں کہ اگر ہم اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر سنیں، اور اس کے بعد بھی ہمارے دل کی کیفیت نہ بدلے، تو گویا کہ ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ جب قبر سے نکلیں گے، حالت کیا ہوگی لوگوں کی؟ قبر سے نکلیں گے، پتہ لوگوں کو نہیں ہوگا کہ لوگ جا کہاں رہے ہیں، کس کو کہاں جانا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا، اور سناٹا یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد سناٹا ہے، یعنی دنیا میں ہم اپنے اہل و عیال، اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن وہی لوگ جن سے ہم اپنی زندگی میں رونق لاتے ہیں، وہی لوگ مرنے کے بعد سے ہمیں اپنے گھر سے نکال کر تنہائی میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد سے تنہائی کا ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلیں گے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا جا کہاں رہے ہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کہ جس دن لوگ یتبعون الداعی، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے ایک آواز آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا،
یعنی پکار یہ ہوگی کہ چلو اسی راستے پر چلو. تو لوگوں کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ لوگ سوچیں کہ یہ پکارنے والا پکار کے آ رہا ہے، جانا کہاں ہے، بلکہ لوگ منہ بند کر کے اسی کے پیچھے پیچھے چل دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور بغیر بتائے ہوئے لوگ سیدھی لائن بنا کر اس کے پیچھے چلیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، ساری آوازیں اللہ کے سامنے پستے ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور سوائے قدموں کی آواز کے یا پھسپھساہٹ کے کچھ بھی کوئی وہاں پہ کچھ سنائی نہیں دے گا. وہاں پہ کچھ سنائی نہیں دے گا. لوگ جب چلیں گے تو کچھ سنائی نہیں دے گا سوائے قدموں کی آہٹ کے اور قدموں کی آواز کے، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے. اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوگا کہ سارا، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت والجلال سارا نظام درہم برہم کر دے گا. سارا نظام درہم برہم کر دے گا. یہ پہاڑ، یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مضبوط پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ رب العزت والجلال پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگ پہاڑ کو، زمین کو سوچتے بہت محبوب ہے، بہت مضبوط ہے، چند سیکنڈ کے لیے زمین ہلتی ہے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ زمین ہل گئی، اور اتنی زیادہ مصیبتیں آ گئی زمین ہلنے کی وجہ سے. اور اللہ رب العزت والجلال کیا کرے گا کہ زمین کو اٹھائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جیسے آدمی کسی دوسرے اپنے سے کمزور آدمی کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر پٹک دیتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ آسمان، یہ زمین کو اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے پٹک دیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں باقی بچے گی. اور اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ بھی ہوگی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ موت، یہ حشر و نشر، یہ حساب و کتاب، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ مائیں اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر دیں گی. اور یہ اپنی نفسی کا جو سما شروع ہوگا یہ قبر سے لے کر میدان حشر تک رہے گا. جب لوگ میدان حشر میں جائیں گے تو بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی بھائی سے بھاگے گا. سوچے گا ایسا نہ ہو کہ کہیں بھائی کچھ مانگ نہ دے. بھائی جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا ہے، پوری زندگی گزاری ہے، اسی بھائی سے وہ بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. یعنی جس باپ پر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، جس ماں باپ پر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اس کی صحت و عافیت کے لیے وہ مال و دولت کا خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں باپ اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں. لیکن جب حشر و نشر قائم ہوگا تو اس دن اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایسی کیفیت ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے آدمی بھاگے گا. اس لیے کہ حالت یہ ہوگی، سوچے گا آدمی یہ کہ اپنی جان بچ جائے چاہے اس کے لیے پوری دنیا داؤ پر لگانا پڑے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، وہ سوچے گا کہ پورے زمین میں جو کچھ ہے، جتنی بھی مال و دولت ہے، جو کچھ ہے، سب دے کر اپنی جان بچ جائے، یہی کافی ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یعنی کسی کو دے کر وہاں کوئی نہیں بچے گا، بلکہ جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے آدمی کو سزا اور جزا ملے گی. اور جب آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اما فی الجنت و اما فی النار، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. اللہ رب العزت والجلال عدل و انصاف کے ساتھ حساب کرے گا. اور جب جسے جہنم ملے گی، جسے جنت ملے گی، جنت میں جا کر وہ خوش ہے. اپنی دنیا میں لوگوں کو وہ سوچے گا کہ بتلائیں کہ آج ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ نے کیا دیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ،
انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جب جس کو نام اعمال جب اللہ حشر و نشر برپا کرے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، تو جسے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اتنا خوش ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو دیکھو مجھے کیا انعام ملا ہوا ہے، اور وہ بتلائے گا کہ کیوں ایسا ملا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس دن کا جو دن آج ہے، یعنی آخرت کے اس دن پر اس جزا و سزا کا مجھے یقین تھا، اور جب یقین تھا تو میں نے اسی کے حساب سے تیاری کی تھی۔ اور جسے اللہ رب العزت والجلال جہنم میں بھیجے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ کتابیہ، تو وہ کہے گا، وہ سوچے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ وہاں پہ موت ہوئی، وہیں پہ اس کام ختم کیوں نہیں ہو گیا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، وہ کہے گا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہیں پہ موت آئی، کہانی ختم کیوں نہیں ہو گئی، ما اغنی عنی مالیہ، جس مال کو کمانے میں ہم نے پوری زندگی صرف کر دی، آج تو وہ مال کچھ کام ہی نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، جس منصب کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے ہم نے ہر جائز و ناجائز سیاست کو روا رکھا، جائز رکھا، آج وہ جاہ اور وہ منصب تو کچھ کام ہی نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو، پکڑ کر اسے طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اسے ڈال دو۔ تو وہاں پہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور اللہ رب العزت والجلال ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، یا تو جنت یا جہنم، اور اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا معیار ہمارے دنیاوی عمل ہوگا، کہ ہم نے دنیا میں عمل کیا ہے، ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کا کام کتنا کیا ہے، اور ہم نے اللہ کی ناراضگی کا کتنا کام کیا ہے۔ اس لیے کسی کی بھی موت ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف اس موت کا مقصد اور میسیج اور پیغام یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ھذہ من لذات الموت، کہ لوگوں لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، زوروا القبور فإنھا تذکرکم الآخرہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو، کیوں؟ قبرستان کی زیارت کرو، یہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی، جب جاؤ گے اس دو گز زمین کا تنہائی کی اس جگہ کو دیکھو گے، تو تمہیں اس وقت یاد آئے گا کہ ابھی اتنا عالیشان، اتنے بڑے بڑے گھر کی تعمیر ہم کرتے ہیں، پوری زندگی کی کمائی کو، دولت کو اس میں لگا دیتے ہیں، لیکن آخری جو منزل ہے وہ منزل اتنی ہی بڑی ہے، اور جو تنہائی کی ہے، جہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، جہاں سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ آخری منزل یہی ہوگی جہاں اللہ رب العزت والجلال کا سوالوں کا جواب ہمیں خود تیار کرنا ہے، ان سوالوں کا جواب۔ اسی لیے میں اپنی باتوں کو اور لمبی نہ دے کر ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں اس دنیا میں جو بھی موتیں ہیں ان موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے جو بھی اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔